ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا۔ اس کے مذموم ارادے کیا تھے کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنا ہے، انہیں سیدھے رستے پر چلنے سے روکنا ہے، ان پر چاروں طرف سے وار کرنا ہے، ان کے لیے برائیوں کو مزین کرنا ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکنا ہے، پھر انہیں غلط رستوں کی طرف ہانکنا ہے، اپنی آواز سے گمراہ کرنا ہے، ابن آدم کے مال اور اولاد میں شراکت کرنی ہے، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی اس نے ٹھان لی کہ اب میں ابن آدم کو بہکا کر ہی چھوڑوں گا اور ان کی کثیر تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اس نے کہا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا، یعنی ہر حال میں ہر جنریشن میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر گروہ میں سے ایک مقرر حصہ اپنے لیے اپنے ساتھ ضرور نکال لوں گا، انہیں اپنا بنا لوں گا، اور اس کے لیے کیا کروں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا اور وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو ضرور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، واضح نقصان۔ سورۃ النساء کی 2 آیتیں ہیں۔ آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان مردود پر لعنت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اب وہ کس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے، بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے، وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنا پلان، اپنا ایجنڈا کھلم کھلا واضح کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے میں کیا کچھ کرنے والا ہوں۔ اسی لیے اس کو کون سا دشمن کہا جاتا ہے؟ کھلا دشمن۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو خاموش چالیں چلتا ہے، چھپے وار کرتا ہے، سامنے نہیں آتا، اور طریقوں سے آپ کے اوپر وار کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن شیطان تو کھلا دشمن ہے، اس نے تو جو کچھ کرنا ہے انسان کے ساتھ وہ کھول کھول کے بتا دیا کہ میں یہ اور یہ کرنے والا ہوں۔ اب کیا انسان کو عقل نہیں کہ جن چیزوں کا اس نے اظہار کیا تھا اور انسان کو پتہ بھی چل جائے اور پھر بھی وہ نہ سمجھے اور پھر بھی وہ اس کے پھیر میں آ جائے اور وہی کرے جو شیطان چاہتا ہے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں ایک متعین، طے شدہ اور معلوم حصہ لے کر چھوڑوں گا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، علم میں بھی اور عمل میں بھی۔ عمل کی گمراہی کب آتی ہے؟ جب انسان کا یا تو علم ہوتا نہیں یا پھر درست علم نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو کسی کے گھر جانا ہے، اب آپ کیسے پہنچیں گے وہاں؟ ہمارا گھر کہاں ہے؟ انسانوں کا گھر کہاں ہے؟ انسٹنٹ جواب ہونا چاہیے تھا، آپ سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں کہاں ہے گھر۔ اب ظاہر ہے آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو شاید گھر بھی بھول گئے ہوں، کس شہر میں ہے یا کس علاقے میں۔ فوری جواب آنا چاہیے تھا، ہمارا گھر، ہماری منزل جنت ہے۔ اس سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم کسی چیز پہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ ضرورت کا ہے، اور اگر اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ اس پر وقت اور مال نہیں لگانا چاہیے۔ قناعت کے ساتھ اپنے مقصد کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے۔ تو جب تک ہم اس دین کو نہیں پکڑیں گے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ایک طرف شیطان لگا ہوا ہے کہ اپنے رستے پہ لے جائے آپ کو، خواہشات کے ذریعے، عقل کے ذریعے، مختلف ہیلوں بہانوں سے، اور دوسری طرف آپ کتاب و سنت کو مضبوط پکڑے ہوئے تو وہ آپ کو پھسلا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا۔ اور اگر آپ نے یہ 2 چیزیں پکڑی ہوئی نہیں نا، یہ 2 مضبوط کنڈے نہیں پکڑے ہوئے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، تو کبھی ایک وادی میں لے جاتا ہے، کبھی دوسری وادی میں لے جاتا ہے۔
اسی لیے کچھ لوگ بےچارے جن کو صحیح دین کا نہیں پتا ہوتا، وہ کبھی ایک مذہب میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دوسرے میں جا پھنستے ہیں، وہاں سے ایک تیسرے میں جاتے ہیں، اور بھٹکتے بھٹکاتے اگر اللہ چاہے تو پھر ان کو صحیح رستہ بھی مل جاتا ہے، لیکن شیطان ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یہاں واو قسم کی ہے، لام تاکید کا ہے، نون مشدد ثقیلہ تاکید کے لیے ہے، 3 تاکیدیں، یعنی ضرور بضرور ہر حال میں ان کو اپنی طرف لے ہی جاؤں گا، ان کو بھٹکا کے ہی چھوڑوں گا، ان کے ایمان کو خراب کروں گا، عقائد میں شک پیدا کروں گا۔ تو جب وہ کسی کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کی طرف نہیں آتا، اسے گناہ سے نفرت ہے، تو پھر وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ نیکیوں سے روک لیتا ہے، نیکی کے کام نہیں کرنے دیتا، اور اگر اس پر بھی قدرت حاصل نہیں ہوتی تو پھر نیکیوں اور عبادات میں ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے تاکہ کیا ہوا ضائع ہو جائے۔ اور اگر ان تمام چیزوں سے بچ جائے انسان تو انسان کے دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں دوسروں کے مقابلے میں یہ اور یہ اور یہ کرتا ہوں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، انا خیر منہ، اور اس کے اعمال کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ لوگوں کے ذریعے اس کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کی تعریف کرو کہ تم تو بڑے دیندار ہو، تم تو بڑے انسان ہو، تم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو، اور ہم اس تعریف سے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں واقعی سارے لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو ہوں گے ہی نا، ایسے تو نہیں کہہ رہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں بہت ہی اچھا ہوں، بہت نیک ہوں، اتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اتنے میرے چاہنے والے ہیں، اتنے میرے فینس ہیں، میری پوسٹ پر اتنی لائکنگز آ جاتی ہیں، میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ اب وہ سارا کیا کرایا جانا وہ بھی گیا جب عجب دل میں آ جاتا ہے، اور دوسرے ترقی کا سفر رک جاتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، انسان کہتا ہے اب تو کافی کما لیا میں نے، اب اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بعض بزرگ تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہونے سے پہلے آخری جو حکم دیا اور جس کی فکر کی وہ نماز تھی، وہ ایسے تیسے کیسے معاف ہو گئی اور کچھ لوگوں سے ہو گئی، وہ پیغمبر سے بھی آگے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے علم اور عمل میں، اور آرزویں بھی دلاتا ہے۔ اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ بطخ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، شق، یا پورا کان کاٹ دینا یا کان کا کچھ حصہ کاٹ دینا۔ تو وہ جانور کی پہچان کے لیے کان نہیں کاٹتے تھے بلکہ ان کو سائبہ اور بحیرہ بنا لیتے تھے، جس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی کے کان پھاڑ دیتے تھے، اور اسی طرح اوپر تلے بچے دینے والی مادہ جو تھی اس کے ساتھ بھی اسی طرح کچھ سلوک کرتے تھے۔ تو یہ کیوں کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر انہیں چھوڑ دیتے تھے، کان کاٹ کے نشانی کے طور پر کہ پتہ چلے کہ یہ بتوں کے نام پہ وقف ہیں، حالانکہ اللہ نے تو انہیں حکم نہیں دیا تھا اس چیز کا۔ تو یہ خاص عربوں کی عادت ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ نشانی کے طور پر سرمے کا وہ لگا لیتے ہیں، کیا تل لگا لیتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو لگاتے ہیں، این یہاں بیچ میں لگایا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں لگاتے ہیں کچھ پتہ؟ نظر نہ لگ جائے، کس کی؟ جو بھی دیکھنے والا ہے اس کی نظر نہ لگ جائے۔ نظر لگ گئی تو کیا ہوگا؟ بچہ بیمار ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ کیا اس کا علاج ہمیں یہی بتایا گیا دین میں کہ کالا تل تمہیں پروٹیکٹ کرے گا؟ پروٹیکشن کے لیے لگا رہے ہیں۔ اچھا آپ ذرا راستے میں دیکھیے گا سڑک پر کچھ لوگوں نے گاڑیوں کے ساتھ پیچھے بمپر کے نیچے کالا پراندہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے، پروٹیکشن کے لیے، پروٹیکشن کے لیے۔ سبحان اللہ، کالا پراندہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا کہ کوئی پیچھے سے آنے والا نظر نہ لگائے۔ اور یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ ابن آدم کے ساتھ دشمنی ہے جس کو انسان سمجھتا ہی نہیں۔ پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ گناہ اس پردے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی اور مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے، یعنی جو مرد ہیں مرد لیکن بہیو کیسے کرتے ہیں؟ ایز اف دے آر وومن، عورتوں کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ اسی طرح کچھ عورتیں عورت ہوتی ہیں، کپڑوں کے سٹائل ایسے رکھتی ہیں جیسے وہ مرد ہوں، مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، مردوں جیسی چال چلتی، مردوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مشابہت میں آتی ہیں۔ اگر مشابہت منع ہے تو مکمل تبدیلی کتنی منع ہوگی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 دیوس. دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو فحش کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر اس کو منع نہیں کرتا. مثلا اگر ایک مرد کو پتا ہے کہ اس کی بیوی کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، دوستی ہے، محبت ہے، جو بھی آپ اس کا نام لیں، اور وہ دیکھتا اور وہ جانتا ہے اور وہ اس کو منع ہی نہیں کرتا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. یعنی کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بیوی جو بھی ہے اس کے مطابق اس کو گائیڈ کرے اور اس کو سمجھائے. لیکن اگر وہ نہیں سمجھاتا تو وہ دیوس ہے، بے غیرت جس کو کہتے ہیں. ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت. نمبر 2 وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں. نمبر 3 ہمیشہ شراب پینے والا، یعنی شراب پیتے پیتے ہی مر گیا، توبہ ہی نہیں کی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیشہ کے شرابی کے تو ہم جانتے ہیں، مگر دیوس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آ جا رہا ہے. ہم نے کہا فمن رجلۃ من النساء، عورتوں میں سے مرد کون ہے؟ فرمایا وہ جو مردوں سے مشابہت کرتی. رجلا یعنی رجل کی طرح کی عورت. حدیث کے الفاظ ہیں قلنا فمن رجلا من النساء. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے رجلا کون ہے؟ رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجلتن مردوں جیسی عورت. قال التی تشبہ بالرجال، فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے. تو سنجیدگی یا مزاح میں بھی یہ مشابہت نہیں کرنی چاہیے. اور آخر میں کیا فرمایا کہ جو شیطان کو دوست بنا لے گا وہ کیا کرے گا؟ نقصان اٹھائے گا. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شیطان نے یہ ساری باتیں کہی تھی جو میں 2-3 دن سے مسلسل آپ کو بتا رہی ہوں کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں کیسے کیسے انسان کو گمراہ کروں گا. جب شیطان نے یہ دعوے کیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الحجر میں آتا ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہیں. الا عبادک منہم المخلصین. قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، یعنی دین کا راستہ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں. الا من اتبعک من الغاوین، مگر گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے وہ تیرے بندے، وہ شیطان کے بندے بن گئے. اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ شیطان کی بات نہیں مانتے، وہ شیطان کی چالوں سے بچ کے رہتے ہیں، وہ شیطان کے ٹرکس کو سمجھتے ہیں. مضبوط مومن، قوی مومن شیطان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. وہب بن منبہ کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے. یعنی شیطان کے سامنے مومن کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ شیطان کے لیے یہ آسان ہے کہ پورا پہاڑ توڑے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ کرنا اس کے لیے آسان ہے. لیکن مومن کی جو تدبیر ہے، تدبیر کیا کہ اس کی جو پلاننگ ہے کہ کس طرح میں نے شیطان سے بچنا ہے اور کس طرح میں نے اس کے پھندے سے باہر نکلنا ہے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جال ڈالتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے اس کا جال ہے. ہم دعا نہیں پڑھتے صبح؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کون سی والی بھلا؟ من الشیطان وشرکہ، مجھے شیطان اور اس کے شرک. شرک کیا ہے؟ جال. اس کے جال سے مجھے بچانا، یعنی ہے دور لیکن وہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا، برے کام کرنے، غلط سوچ کا خیال پہلے تو ڈالتا ہے نا شیطان. کچھ لوگوں میں ڈالتا ہے، وہ پورے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، پھر وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ عوام الناس میں وہ ساری باتیں منتقل کر دیتے ہیں، چاہے وہ سلیبس کے ذریعے، چاہے وہ سٹوری بکس کے ذریعے، چاہے وہ بچوں کے ریڈرز کے ذریعے، کسی بھی طرح وہ پھر ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. یعنی بالکل ایک غلط خیال ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے سوسائٹی میں، اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. تو یہ شیطان نے جال ڈالا اور سب کو کیچ کر. لیکن مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، اس کی ایسی بصیرت ہوتی ہے، وہ اللہ کے دین کو اس طرح گہرائی سے سمجھتا ہے کہ اس کو شیطان کی چالیں سمجھ آ جاتی ہے، تو روشن ہو جاتا ہے. وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے. اچھا یہ سب کیا کر رہا ہوں میں، یہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، میرا گھر تو جنت ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے، مجھے ادھر ادھر نہیں جانا. تو جب کوئی مومن عقل مند اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری، لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کا اس پہ بس ہی نہیں چلتا.
اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. یعنی شیطان ایک چال چلتا ہے ناکام، دوسری چلتا ہے ناکام، تیسری چلتا ہے ناکام، یہ تو بندہ ہاتھ ہی نہیں آتا، تھک مر جاتا ہے، مومن اس کے ہاتھ نہیں لگتا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں تھکا کے پھر ایک چیز میں ڈھیلے پڑ جاتا ہے، وہ وہیں سے آ جاتا ہے، پھر وہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اور بعض نیک لوگوں سے تو شیطان بھاگتا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے، یعنی حضرت عمر سے فرمایا تھا آپ نے، قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے کہ اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں، عمر سے اتنا ڈرتا ہے رضی اللہ عنہ. انتہائی سچے انسان تھے نا، مخلص انسان تھے، خالص انسان تھے، ظاہر و باطن ایک جیسا تھا، پھر بھی نفاق سے ڈرتے تھے. حضرت عمر کی سیرت پڑھتے رہا کریں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تک تو تھی اس کی چالیں، اب اگر کوئی شخص اس کی پیروی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ جو جنت کا رستہ چھوڑ کر شیطان کا رستہ اختیار کر لیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اینڈ کہاں ہوگا؟ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. فرمایا پس یہ حق ہے اور حق بات ہی میں کہتا ہوں، یقیناً میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے بھر دوں گا. جہنم بھر دوں گا. جہنم کتنی گہری ہے؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈھم کی آواز آئی کہ کوئی پتھر گرا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز تھی؟ یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج طے میں جا کے گرا ہے. کتنا نیچے ہوگا آپ پتہ؟ اگر آپ 3rd فلور پہ بھی کوئی چیز پھینکے تو اور پتھر پھینکے تو کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ چند سیکنڈ میں. تو 70 سال میں کتنے سیکنڈز ہوں گے اور کتنی تیزی سے وہ گر رہا ہوگا. امیجن کریں ایک ایسا کنواں جو بالکل اندھیرا ہے اور بہت گہرا ہے، بہت گہرا، اور آگ سے بھرا ہوا ہے، اس میں جانا آسان ہے؟ آج اگر چند خواہشات کو ہم کنٹرول کر لیں، اگر لوگ ہمیں نہ بھی پسند کریں کوئی بات نہیں، ویسے ہوتا نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. ویسے تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک. لیکن جب اللہ حکم دے تو کیا ہو گیا؟ اطاعت. اور اس سے انکار کرنا کیا بن گیا؟ کفر. ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. دوبارہ سنیے اس بات کو، یہ اہم بات ہے جو اس آیت سے پتہ چلتی. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک. اللہ حکم دے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو تو اطاعت، اور اس کا انکار. تو اللہ کے حکم پر غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی دراصل اللہ ہی کی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی روح کیا ہے؟ اطاعت. تو اللہ کے ہاں جو چیز عزت اور کامیابی کا سبب بنتی ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے پاس عزت پانے کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے. اگر دل اچھا ہے نا آپ کا اور عمل اچھا ہے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں. پھر یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور تکبر کیا اور پھر سجدے سے انکار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا سجدے کا وہ آدم کی تکریم تھی نا، اس تکریم پر شیطان نے کیا کیا؟ حسد کیا. اس کو کیوں عزت مل گئی؟ ہمارا بھی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، ہمارا بھی امتحان کہاں سے ہوتا ہے کہ اگر ہم سے زیادہ کسی کو عزت مل جائے، کسی کو مال مل جائے، اولاد مل جائے، نعمتیں مل جائیں، تو پھر ہم بھی کیا کرنے لگتے ہیں؟ رشک. اچھی بات ہے، ایک آواز آئی ہے رشک. زیادہ تر لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. پھر یہاں سے تکبر کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا. اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ. تو ذرا برابر تکبر پر بھی وعید آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جملہ انسان ایسا بولتا ہے کہ جو اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. اس کی مثال ابلیس کا یہ جملہ ہے انا خیر منہ. اس نے انا خیر منہ کہا، وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا. 4 ہلاک کرنے والے کلمات ہیں. انا خیر منہ. فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں یہ مال علم کی وجہ سے دیا گیا، جو میرا علم ہے. اور نحن اولو قوہ، جو ملکہ سبا کے ساتھی تھے. ایک اور بات یہ کہ حق کو قبول کرنے سے تکبر کرنے میں انسان کی تباہی اور ہلاکت ہے. ابا واستکبر، قوم نوح نے بھی یہی کیا. واسروا واستکبروا استکبارا، فرعون اور اس کی قوم کا عمل بھی یہی تھا. تکبر صرف ایک ہستی کے لیے ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. العز ازارہ والکبریاء رداؤہ. تکبر ذلت کا باعث ہے. اہل جہنم کی واضح علامات ہیں.
وہ جنت کہتی ہے مجھ میں مسکین لوگ آئیں گے، اور جہنم کیا کہتا ہے میرے اندر ظالم اور متکبر آئیں گے۔ حسد کی مذمت یہاں ملتی ہے، اور حسد کی ابتدا ابلیس سے ہوئی۔ ابن قیم کہتے ہیں کفر کے 4 ارکان ہیں، تکبر، حسد، غضب اور شہوت، اور یہ دین کو موڑ دینے والی صفت ہے۔ دین کے داعیوں کو خاص طور پر حسد سے بچنا چاہیے جو دین کی طرف بلانے والے ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اتنی ساری چیزوں میں سے حسد کی بیماری سے پناہ اور حاسد کے شر سے پناہ۔ تو شراب اور جوئے کی طرح حسد اور تکبر بھی حرام ہے۔ ہم شراب نہیں پیتے، ہم جوا نہیں کھیلتے، لیکن ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو آپس کے معاملات میں حسد سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔